وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ان کے وفد کی میزبانی کر کے خوشی ہوئی۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان گہرے تاریخی، عوامی اور سیاسی تعلقات مزید مضبوط، ناقابل شکست، رشتوں، تعاون، یکجہتی اور بھائی چارے کو مزید مستحکم کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا سوشل میڈیا پر پیغام، دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے اتحاد، یگانگت اور بھائی چارے کو دائمی بنائے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، کراچی میں پارہ 38 سے 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ اسلام آباد میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں شام کو تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ جج کے ٹرانسفر کے عمل میں 4 درجات پر عدلیہ کی شمولیت ہوتی ہے۔ 1 درجے پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ میں ججز کے تبادلے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا، سینیورٹی کے معاملے میں عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا پہلا روز، مارکیٹ دباؤ کا شکار، 100 انڈیکس میں 350 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,18,740 پوائنٹ سے نیچے آ گیا۔ بجٹ اہداف پر IMF سے مذاکرات کو لے کر سرمایہ کار محتاط۔ بچوں کو 2 قطرے پلائیں، مستقبل محفوظ بنائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں مہم 7 روز جاری رہے گی۔ باقی اضلاع میں 5 دن تک قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو کے بارے میں منفی خیالات ذہن سے نکال دیں، یہ سیاسی معاملہ نہیں، آئندہ کی نسلوں کے محفوظ مستقبل کی بات ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پیغام۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا تاج لاہور قلندرز کے سر سج گیا۔ چمچماتی ٹرافی کے ساتھ 14.5 کروڑ کا انعام بھی ملا۔ فاتح ٹیم کا جشن، آخری مورکے میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست۔ اسٹیڈیم ہاؤس فل رہا، 34,000 تماشائیوں نے میچ انجوائے کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فاتح ٹیم کو ٹرافی سے نوازا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی لاہور قلندرز کو مبارکباد، شاندار کھیل پیش کرنے پر گلیڈیٹرز کو بھی سراہا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، بنگلہ ٹیم کا دوسرا گروپ لاہور پہنچ گیا۔ دیگر ارکان بھی آج لاہور پہنچیں گے۔ پاک بنگلہ دیش 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ بھارت سن لے، دوبارہ حماقت کی تو جواب زیادہ شدید ہوگا۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج کی مکار دشمن کو للکار، کہا پاکستان نے مودی کے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ جن ہوائی اڈوں سے جہازوں نے اڑ کر پاکستان کے بچوں کو شہید کیا، ہم نے ان اڈوں کو تباہ کر دیا۔ DGISPR کی خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ترک وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک ترک برادرانہ تعلقات پر بات چیت۔ ترک بری فوج کے کمانڈر جنرل بھی موجود تھے۔ سپاہ سالار کو پاکستان کی فتح پر مبارکباد۔ ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور خیبر میں کارروائیاں، 9 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تخریب کاری کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ خزدار دھماکے کے مزید 2 زخمی طالبات شیما ابراہیم اور مسکان دم توڑ گئیں۔ اسکول بس پر بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے حملے میں شہید طلباء کی تعداد 8 ہو گئی۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنۃ الہندوستان اور ان کے بھارتی آقاؤں سے لیا جائے گا، پاکستان کا دشمن کو پیغام۔ ڈیجیٹل انقلاب کی جانب پاکستان کا پہلا بڑا قدم، بٹ کوائن مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اضافی بجلی کو آمدن کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب بولے، پاکستان کرپٹو اور AI کا عالمی مرکز بن سکتا ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے ٹیکس چھوٹ اور دیگر برآمد کا اعلان متوقع ہے۔
غزہ میں آگ اور بارود کی برسات، خان یونس میں اسرائیلی ٹینکوں سے بے گھر افراد پر حملے، دیر البلاح کی خیمہ بستی پر بمباری، 11 بچوں سمیت مزید 19 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 38 شہادتیں، ریڈ کراس کے 2 کارکن صحافی حسن ماجدی، ان کی اہلیہ اور بچے بھی شامل۔ اسرائیل نے غزہ کے 77% حصے پر قبضہ کر لیا، بھوک سے نڈھال افراد کے صبر کا پیمانہ لبریز، امدادی سامان کے ٹرک پر دھاوا، اونروا کا اظہار تشویش، کہا صہیونی ریاست بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، شہر میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ غزہ جنگ بندی کی کوششیں، میڈرڈ میں یورپی اور عرب ممالک کے وزراء کا اجلاس، فلسطینی وزیر اعظم کا فوری جنگ بندی اور اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ، امریکہ اور یورپی ممالک سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل، ہسپانوی وزیر خارجہ کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی پر زور۔ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ولادیمیر پوٹن لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، اس پر خوشی نہیں، یورپی یونین پر 50% ٹیرف مؤخر کرنے کا بھی اندیا، یورپی یونین سربراہ کا تجارتی مذاکرات آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار، کہا اتوار کو امریکی صدر کے ساتھ فون پر مثبت گفتگو ہوئی، تجارتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 9 جولائی تک کا وقت درکار ہے۔ کراچی کے علاقے شہید ملت روڈ پر شہری کی فائرنگ سے ڈاکو کی ہلاکت کا واقعہ، 3 ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے، کار سوار شہری نے ملزمان کا پیچھا کر کے فائرنگ کی، شیرشاہ پل کے قریب ہی ایک ڈاکو مارا گیا، نارتھ ناظم آباد میں زخمی سمیت 2 ملزمان دھر لیے گئے۔ فلیورڈ تمباکو کی آڑ میں منشیات کا سرعام استعمال، کراچی کے پوش علاقے کلفٹن اور ڈیفنس شیشہ کیفے کے گڑھ بن گئے، کم عمر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی آمد معمول، کوئی روک ٹوک نہیں، سما کی خبر پر انتظامیہ متحرک، کئی علاقوں میں کریک ڈاؤن، 22 مقدمات درج، 18 سے زائد افراد زیر حراست۔ آواز بے مثال، لب و لہجہ با کمال، طلعت حسین کو مداحوں سے بچھڑے 1 سال گزر گیا، ڈرامہ ارجمن سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، معروف اداکار چاہنے والوں کی یادوں میں آج بھی زندہ، اور چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اور باتوں میں معصومیت، غزہ کی سب سے کم عمر انفلوئنسر یقین حماد اپنی ویڈیو سے ملبوں کے بیچ زندگی کی امید جگاتی تھی، صہیونی دہشت گردوں نے اس معصوم کلی کو بھی نہ بخشا، غزہ کے خواب، امیدیں اور وہ ننھی سی روشنی بھی چھین لی۔ PSL 10 کا فائنل معرکہ، رنگا رنگ تقریب، پاک بحریہ کے نام، میچ کے دوران بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش، تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، چیئرمین PCB محسن نقوی اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی شرکت، ابرار الحق اور دیگر فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، ملی نغموں پر شائقین کا جوش و خروش دیدنی، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، آتش بازی کا مظاہرہ، آسمان جگمگا اٹھا۔ اور ایران امریکہ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی، جلد ایران سے اچھی خبر سننے کو ملے گی، امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، ڈونلڈ ٹرمپ یوکرینی شہروں پر روس کے حملوں سے ناخوش نظر آئے، روسی صدر پیوٹن کو پاگل قرار دے دیا۔